اچھا رہن سہن ایک خوشحال معاشرے کے بغیر ممکن نہیں، اور ایک معاشرے میں سب کے سروں پر چھت ہونا ہر انسان کو مسرت بخشتا ہے۔ ایک اچھا انسان قدرتی طور پر دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے مسجد بشارت اسپین کے افتتاح کے موقع پر فرمایا، اللہ کے گھر بنانے کے شکرانے کے طور پر خدا کے غریب بندوں کے گھروں کی طرف بھی توجہ کرو، اور یہ حمد کی عملی شکل ہوگی جو تم اختیار کرو گے، اور اپنے اعمال سے گواہی دو گے کہ ہاں واقعتاً ہم اللہ کی اس رضا پہ بہت راضی ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا گھر بنانے کی توفیق بخشی۔ ہم اس کے غریب بندوں کے گھروں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اسکیم کا اعلان خدا تعالیٰ کی حمد اور شکرانے کے طور پر کیا گیا تھا۔ اس مناسبت سے اس کا نام بیوت الحمد رکھا گیا۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے ایک حقیر سی رقم 10,000 روپیہ اس مد میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی انجمن کی طرف سے 2 لاکھ روپے اس مد میں پیش کرتا ہوں۔ اس طرح 1982 میں بیوت الحمد سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح اگلے سال 11 نومبر 1983 کو حضور رحمہ اللہ نے فرمایا، اسکیم کی جو میں وسعت دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جلسہ جوبلی تک ہم 1 کروڑ روپے کے کم از کم 1 کروڑ روپے کے مکان غرباء کے لیے مہیا کر دیں۔ یعنی ہر سال جو 100 سال گزر رہے ہیں جماعت کے، ان کے اوپر صرف 1 لاکھ روپیہ اگر ہم ڈالیں تو 1 کروڑ بن جاتا ہے۔ تو 1 کروڑ مکانات کے لیے میں 1 کروڑ مکانات بھی ہوں گے انشاءاللہ بعد میں، لیکن فی الحال 1 کروڑ روپے کی میں تحریک کرنا چاہتا ہوں۔ میرا گزشتہ سال کا وعدہ 10,000 روپے تھا جو میں نے ادا کر دیا تھا، بہت ہی معمولی رقم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال توفیق عطا فرمائی۔ میں اپنے اس وعدے کو بڑھا کر 1 لاکھ کر رہا ہوں۔ حضور رحمہ اللہ کی اس تحریک پر عمل ہوا اور جماعت احمدیہ نے بڑھ چڑھ کر اس اسکیم میں حصہ لیا۔ چنانچہ ربوہ کے محلے دارالفتوح غربی کی مخالف سمت میں ساہیوال روڈ کے ساتھ یہ سوسائٹی موجود ہے۔ یہاں بیوت الحمد اسکیم کے تحت اب تک 112 کوارٹرز تعمیر ہو چکے ہیں اور مزید کی تعمیر جاری ہے الحمدللہ۔ تعلیم کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بیوت الحمد سوسائٹی میں پرائمری اور ہائی اسکول کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے۔ اسی طرح اس سوسائٹی میں ایک پارک بنایا گیا ہے جو بیوت الحمد پارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا گیٹ سالڈ برکس کی مدد سے بنایا گیا ہے۔ اس پارک میں داخل ہوتے ہی ایک پرانا برگد کا درخت دکھائی دیتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پارک میں قدرتی مناظر مہیا کرنے کے لیے مختلف اقسام کے پرندے مثلاً کبوتر اور مور بھی رکھے گئے ہیں۔ پارک میں تمام جگہ گھاس لگائی گئی ہے جس سے طبیعت میں تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس تازگی کو بحال رکھنے کے خاطر خواہ انتظامات جہاں کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک مختلف اقسام کے فوارے ہیں۔ فواروں میں پانی کا یہ کھیل آنکھوں کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے اور پارک کی خوبصورتی کو مزید نکھارتا ہے۔ پارک میں ایک سوئمنگ پول بھی موجود ہے۔ بچوں کی سیر و تفریح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پارک میں بہت سے جھولے بھی نصب کیے گئے ہیں، اور حفاظت کی غرض سے ہر جھولے کے استعمال کی ہدایات ساتھ ہی آویزہ کر دی گئی ہیں۔ ان جھولوں میں پینگ، کیبل کار، مختلف قسم کے راؤنڈ اباؤٹ جھولے،
व्हील रनिंग झूला और पैडल से चलने वाली ट्रेन काबिल ज़िक्र हैं। बच्चों की दिलचस्पी कायम रखने के लिए बाज़ बड़ी मुनफरिद चीज़ें भी बनाई गई हैं। टांगा, एक नुमाइशी गोल्फ क्लब और क्लाइंबिंग नेट। बच्चों के अलावा हर उम्र के अफराद इस पार्क से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। बुयूतुल हम्द पार्क से सही तौर पर फ़ायदा उठाने के लिए हफ्ते के अय्याम को तकसीम किया गया है। सैर व तफरीह इंसानी सेहत के लिए नहायत अहम है। हमें भी चाहिए कि उसूल व कवानीन की पाबंदी करते हुए रब्वा में मौजूद बुयूतुल हम्द पार्क से फ़ायदा उठाएं।